السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یوم عاشوراء کی فضیلت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا نام یوم عاشوراء اسلام سے پہلے ہی چلا آ رہا ہے۔ لغت کی کتابوں میں یہ نام 4 انداز سے ملتا ہے: عاشوری، عاشور، عاشوراء، عاشوری، لیکن اردو میں لکھی گئی کتب میں اکثر جگہ عاشوراء لکھا گیا ہے۔ اس دن کو یہ نام یوم عاشوراء اس لیے دیا گیا کہ اس تاریخ کو بہت سے اہم واقعات پیش آئے، چنانچہ کئی 10ویں تاریخیں جمع ہونے کی بنا پر اس کا نام یوم عاشوراء ہو گیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی صفحہ نمبر 180 میں لکھتے ہیں کہ عاشوراء کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے پر ٹھہری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی اور اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں سے نکالے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام مشہور مرض سے صحت یاب ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اس روز حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف لائے تو یہودیوں کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم اس دن کیسا روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا، یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس روز خدا نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس دن تو یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگلا محرم آنے سے پہلے ہی وصال فرما گئے۔ جمع الفوائد میں ارشاد نبوی منقول ہے، تم عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس بارے میں یہود کی مخالفت اس طرح کرو کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھ لو۔ جمع الفوائد ہی میں ایک روایت منقول ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر جس کا جی چاہتا عاشوراء کا روزہ رکھتا اور جس کا جی چاہتا نہ رکھتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں فراخی کی تو اللہ تعالی تمام سال اس کے رزق میں فراخی فرما دے گا۔ ان تمام ارشادات نبویہ سے معلوم ہوا کہ
10ویں محرم کا تعلق اسلامی تعلیمات سے بہت گہرا ہے اور یہ دن ہر مسلمان کے لیے ارشادات نبویہ کے مطابق قابل احترام ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس دن مسلمانوں کے لیے 2 کا مستحب ہے: عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ ایک روزہ 9ویں یا 11ویں محرم کا شامل کر لینا۔ نمبر 2، گھر میں روزانہ کے معمول کے مقابلے میں کھانے کے دسترخوان پر اپنی حیثیت کے مطابق کشادگی اور فراخی پیدا کرنا اور اس سلسلہ میں مذکورہ حدیث کی روح کو مد نظر رکھنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یوم عاشور کی برکتیں عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔